اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مطالعہ قرآن کی پچھلی نشست میں ہم نے سورہ نمل کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، اور ان رکوع میں ہم نے معبود حقیقی کی خصوصیات کا مطالعہ کیا، اور دوران مطالعہ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آخرت کے بارے میں معاشرے میں جو ڈفرینٹ جو تصورات پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد علم حقیقی کی بجائے اکتسابی علوم کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے اکثر یہ شکوک اور شبہات جو ہیں وہ جنم لیتے رہتے ہیں، اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم اور کتاب مبین کی جو نشانیاں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کی مطالعہ قرآن کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ نمل کے آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے، اور اس رکوع میں آخرت کے پروسیس کی چند نشانیاں اور اس زندگی میں کامیابی کا نسخہ جو ہے وہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو سورہ نمل کا آخری رکوع آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 93 یعنی 83 سے لے کے 93 تک جو ہے وہ ہے۔ تو آج چلتے ہیں آج کے سبق کے طرف، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن کریم کا صحیح مفہوم جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، جس دن اکٹھا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک فوج، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جو کرتے رہیں تکذیب ہماری آیات کے ساتھ، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو پھر ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، ان کو حسب مراتب جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، حتیٰ کہ جب آ چکیں گے، وَقَالَ، تو کہا جائے گا، أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، کیوں تکذیب کی تم نے میری آیتوں کی، کیوں تکذیب کی تم نے میری نشانیوں کی، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا، جب کہ تم ان کا احاطہ نہ کر پائے تھے، آپ نے علم کے طور پہ ان کو نہیں سمجھ پائے تھے، ان کو پوری طور پہ کمپریہنڈ نہیں کر پائے تھے۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جب کہ تم علم ان کا احاطہ نہ کر پائے۔ أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ کیا تھا جو تم عمل کرتے رہے۔ اب ذرا غور کریں، نحشر وَيَوْمَ نحشر، کہ جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور حشر سے مراد تھوڑا سا بزور اکٹھا کرنا ہوتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ضرور اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ من کل امت فوجن، ہر امت کا لفظ یوز ہوتا ہے گروہ کے لیے، اس سے آپ امت محمدی یا امت عیسوی نہ مراد لیں، امت سے مراد ایک گروہ ہوتا ہے جن کا ایک ہی طرز فکر ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کی طرز فکر سے کچھ لوگ جو ہیں، ہر ایک چیز کے گروہ، فوجن، آگے فوج کا لفظ بھی ہے، تو فوج کا مطلب ایک گروپ ہی ہوتا ہے، ایک چھوٹا گروپ۔ تو ہر امت سے، ہر طبقہ فکر سے کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے، اور وہ کون سے، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جو تکذیب کرتے رہے، جو جھٹلاتے رہے ہیں اللہ کریم کی نشانیوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، جو اس کا حسب مراتب، ان کا رینک اینڈ فائل، جو ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے درجے بنتے ہیں درجہ بدرجہ۔ ظاہر ہے کچھ جو ہے ان کے بہت سخت جرم ہوں گے، کچھ ان کے کم ہو سکتے ہیں، تو جن کے سخت جرم ہوں گے ان کا درجہ کچھ اور ہے، جن کے کم جرائم ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہے۔ سو درجہ بدرجہ ان سارے مکذبین کو کھڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤ، جب وہ سارے آ جائیں گے۔ اب جاؤ میں تھوڑی دیر بعد بھی ایکسپلین کروں گا کہ جاؤ جو ہے یہ آنا بھی ہوتا ہے اور یہ کہیں لے آیا گیا بھی ہوتا ہے، مگر یہ کم بھی ہے اور یہ براٹ بھی ہے۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم نے میری آیتوں کی تکذیب کیوں کی ہے، جبکہ علماً تم ان کا احاطہ ہی نہیں کر پاؤ گے۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا علماً احاطہ نہیں کر پائے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو پچھلے رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ آخرت کے بارے میں لوگوں کا علم جو ہے وہ تھک گیا ہے، وہ اپنا زور لگا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں صحیح سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب تک آپ ایک عمومی علوم کے ساتھ، جب تک آپ دنیاوی علوم کے ساتھ
آخرت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیبی علوم سیکھنے کے لیے، غیبی چیزوں کو جاننے کے لیے پھر آپ کو اس کے جو کمپیٹیبل علوم ہیں، یعنی کہ روحانی علوم جو ہے، ان کی ضرورت پڑے گی۔ وواقع القول علیہم، اور جب واقعہ ہو جائے گا ان کے اوپر ہمارا کہا ہوا، وواقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون، بسبب ان کے ظلموں کے، تو پھر وہ نطق نہ کر پائیں گے، وہ بول نہ کر پائیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل یسکن فیہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے کر رکھی ہے رات یا لیل کہ آپ اس میں سکون پائیں، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وواقع القول، وقوع پذیر ہو گیا جو کہا گیا تھا، دیٹ تھنگ ہیز اکرڈ، جو فرمان بتایا گیا اس کے مطابق کام ہو گیا ہے، جس چیز سے آپ کو تنبیہ کی گئی تھی وہ تنبیہ واقعہ ہو چکی ہے۔ بما ظلموا، تمہارے ظلموں کے اسباب ان کے ظلموں کے، فہم لا ینطقون، آج جب آ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی چیز، کوئی بہانہ نہ بنا پائیں گے۔ نطق، ینطقون کا روٹ ورڈ ہے نطق، نون تو یہ کاف، جس کا مطلب ہے ایکسپریس کرنا، اس کا مطلب بولی بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی بولی نہیں بول پائیں گے، آج ساری بولتیاں بند ہو جائیں گی۔ الم یروا، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا دھیان نہیں کرتے ہو؟ جعلنا اللیلا، ہم نے رکھ دیا ہے لیل، لیسکنوا، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہ جو لفظ ہے نا یسکنوا، اس کا معنی آرام کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ٹھہرنا بھی ہوتا ہے، اور ایک انگلش کا لفظ ہے ڈویل، DWELL، ڈویل اس کا بڑا خوبصورت جو معنی ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے۔ والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا روشن تاکہ تم بصیرت حاصل کرو۔ بھئی لیل کے حواس میں جو کچھ پھر سمجھا، دن کے حواس میں رہتے ہوئے ان نشانیوں کو دیکھو، ان پہ غور کرو، ان کا مشاہدہ کرو تاکہ تمہیں بصیرت حاصل ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، اس بات میں نشانیاں ہیں۔ ابھی آیت ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں دی گئی ہیں، لیکن نشانیاں ان لوگوں کو نظر آئیں گی جو اس بات کو مانتے ہیں، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس بات پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک یہ لفظ آپ دیکھیں، جعلنا کا لفظ آیا ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی ایک جب ہماری کلاس تھی تو ایک کویسچن آیا تھا کہ جی جعلا جو ہے، جعل اور فعلا، ان کا تھوڑا سا فرق جو ہے، تو میں چاہتا ہوں آج کے سبق میں ہم اس فرق کو بھی دیکھیں۔ جعلا جیم این لام کے ساتھ بنتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، بنا کھڑا کرنا، دھرنا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹو پٹ ڈاؤن، ٹو پٹ ان پلیس، ٹو سیٹ اپ۔ اور اگر آپ قرآن کریم دھیان سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی اللہ کریم کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا اور پھر اس کو کر دیا، تو وہاں پہ لفظ جعلا کا آئے گا، کبھی بھی لفظ فعلا کا نہیں آئے گا۔ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جعلا کا لفظ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن وہ والے لوگ جو اختیار رکھنے والے ان کے ساتھ آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جعلا کا لفظ وہاں استعمال ہوگا کہ وہ جو آرڈر دینے والا ہے اس کے پر ہر طرح کے اختیارات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، تو وہ مکمل پورے کا پورا منصوبہ اپنی ساری جزیات کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ویئر ایز اگر کوئی دوسرا بندہ جس کے پاس یہ اختیار ہے، کوئی حاکم ہے، تو وہ اس اپنے پورے منصوبے کو جو ریسورسز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اپنے اسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اب جو فعل ہوتا ہے، فعلا، کام کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ، ٹو ایکٹ،
या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कोई इफ़ेक्ट क्रिएट हो। तो ये आम तौर पे हम लोग जो काम करते हैं वो फेल में आता है, फाला। वयौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर। अब इस रुकू को ज़रा एक एक आयत को ध्यान से सीखते जाइएगा। वयौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन नफ़ख़ा किया जाएगा सूर में, फ़फ़ज़िया, तो सारे घबरा उठेंगे, गोमगो की हालत में हो जाएंगे। मन फ़िस समावात वमन फ़िल अर्द, जो भी समावात में है और जो भी अल अर्द में है। इल्ला मन शाअ अल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह करीम कुछ और चाहें। इसका मतलब कि दो पार्टियां हो गई, एक वो जिनके ऊपर वो फ़ज़ा की कैफियत तारी हो जाएगी, वो गोमगो की कैफियत में हो जाएंगे, और दूसरी वो जो अल्लाह करीम की रहमत और नेमत की वजह से उससे महफूज रहेंगे। वकुल्लुन आताओ दाखिरीन, और सारे जितनों का पीछे जिक्र किया गया था ना, सारे मुख्तलिफ ग्रोहों से सारे आ जाएंगे आजिज़ी के साथ, बड़ी फरमाबरदारी इख्तियार की होगी। अब ये जो लफ्ज़ है यौम, यौम का थोड़ी देर बाद जायज़ा लेते हैं, लेकिन मैं चाहता कि यहाँ पे जो है आपने लफ्ज़ देखा युनफ़ख़ु, नफ़ख़ा, नफ़ख़ा होता है फूंकना, इसे ब्लोन भी कह सकते हैं, इसे ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, ब्रीद इन। फिर सूरे, सूर में, अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है स्वाद वाव रेक के साथ बनता है। इसे आप सूर पढ़ना चाहें, सुवर पढ़ना चाहें, लेकिन इसका मीनिंग है सूरत बनाना, सूरत बनाना। स्वाद वाव रे ते, जो हम सूरत है शक्ल, सूरत बनाना, किसी चीज़ को तश्कील देना। इंग्लिश में आप कह सकते हैं शेपिंग करना, टू फॉर्म समथिंग, टू फैशन समथिंग, कि किसी डिज़ाइन के मुताबिक उस चीज़ को तरतीब देना, बनाना। और इसी से लफ्ज़ है मुसव्वर का भी बनता है, मुसव्वर का लफ्ज़ इसी से बनता है। और अल्लाह करीम की सिफ़त भी है मुसव्वर, अल मुसव्विर हो, सूरतगरी करने वाला, सूरतें बनाने वाला। अब ये जो लफ्ज़ है, हमने इस लफ्ज़ के हवाले से काफ़ी कहानियाँ सुन रखी हैं। तो आम तौर पर इससे मुराद लिया जाता है कि कोई बिगलनुमा चीज़ होगी जिसमें जब फूंक मारी जाएगी तो सारे के सारे मर जाएंगे, और दूसरा बिगल बजाया जाएगा तो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें अपनी तरह। अब ये आयत आपके सामने है। पहली बात है कि यहाँ को मरने का तो जिक्र ही नहीं है। लफ्ज़ आया फ़फ़ज़िया। फ़फ़ज़िया का माना होता है कि एक ऐसी कैफियत जिसमें थोड़ी सी खुशी भी, थोड़ी सी हैरानी भी, और थोड़ा सा खौफ भी। इसलिए आप उसे तज़ब्ज़ुब कहना चाहें तब भी, गोम गो की हालत कहना चाहें। जैसे होता है कि थोड़ी सी उम्मीद भी है तो कुछ खौफ भी है, तो खौफ और उम्मीद के दरमियान की कोई चीज़। और दूसरा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ऐसे लगता है कि दो ग्रोह हो गए, एक वो जिनके ऊपर ये कैफियत गोम गो कैफियत तारी हो जाएगी, और दूसरे जिनको अल्लाह ताला इस घबराहट, अगर हम घबराहट का भी मीनिंग लें तो जो जिनको अल्लाह ताला इस घबराहट से या इस कैफियत से भी महफूज रखेंगे। वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदा, वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदा, तुम देखते हो पहाड़ों को, तहसबुहा, और ये असाब लगाते हो और ये समझते हो जामिदा कि वो जामिद हैं, वो जमे हुए हैं, वो रुके हुए हैं, या वो सख्ती से अपनी जगह पे गड़े हुए हैं। वाह या तमुर्रो मर सहाब, वो तो चल रहे हैं, वो तो उड़ रहे हैं बादलों की तरह, जैसे बादल उड़ते हैं। सुन अल्लाह अत्क़ना कुल्ला शै, ये सनत है, ये कारीगरी है अल्लाह करीम की। अत्क़ना कुल्ला शै, उसने जो चीज़ भी बनाई एक परफेक्ट बनाई है। अत्क़ना परफेक्ट, मुकम्मल, हर लिहाज से मुकम्मल, उसमें कोई कमी बेशी नहीं। इन्नो खबीरुम बिमा तफ़अलून, यकीनन उसे खबर है जो फेल भी तुम करते हो। अब ये देखिए जिबाल का लफ्ज़ आया,
الجبال، تو جبال جبل سے بنا، جیم بے لام۔ جبل کا مطلب عام طور پہ پہاڑ لیا جاتا ہے، لیکن جبل کا یہ مطلب سردار بھی ہوتا ہے۔ جبل کا مطلب سردار بھی ہوتا ہے، کسی قبیلے کا سردار۔ اس کا مطلب ایک بہت بڑا ہونا بھی ہے، اور اسی کا مطلب پرشکو ہونا، کہ بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا دبدبہ ہے، بڑا روب ہے، بڑا جماؤ ہے۔ کبھی نہ جھکنے والے جو ہے وہ صفت کا بھی مظاہرہ بھی اس سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں جن کو ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں، یہ بھی کوئی کثیف مادے پہ قائم نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی زندہ ہیں اور یہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ بطر الجبال، تم دیکھتے ہو الجبال کو تاسب جامدہ، تم سمجھتے ہو کہ یہ جامد ہیں، یہ رکے ہوئے ہیں، یہ جمے ہوئے ہیں۔ وا یا تمرو، وہ تو چل پھر رہے ہیں، وہ تو موو کر رہے ہیں۔ مر السحاب، جیسے اڑتے ہیں بادل، کہ یہ بھی موو کر رہے ہیں۔ اب وطر الجبال، دیکھو، اب دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کریم جو فرمایا ہے ہم دیکھتے، ہمیں حرکت کرتے وہ نظر نہیں آتے۔ اس میں اس کا مطلب کہ ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے، ہمارے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو حرکت کرتے ہوئے، ان کو اڑتے ہوئے دیکھ پائیں۔ سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کاریگری اللہ کریم کی، اس نے جو چیز بھی بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اسے تو ہر چیز کی خبر ہے جو کام بھی تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنات، من جاء بالحسنات، تو جو بھی آئے گا بلائی کے ساتھ، جو بھی آئے گا بلائی کے ساتھ، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے اس سے بہتر، جو کچھ لے کے آیا ہے اسے اس سے بہتر ملے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس کو امان ہے اس دن کی گھبراہٹ سے، اور وہ امان میں ہوگا اس دن کی گھبراہٹ سے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو آئے گا برائیاں لے کے، جو اپنے ساتھ برائیاں لائے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندے منہ ڈال دیا جائے گا النار میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ، تو کیا اور کچھ جزا ہو سکتی ہے؟ هَلْ تُجْزَوْنَ، کیا اور کچھ جزا ہو سکتی ہے؟ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سوائے اس کے جو عمل تم نے کیے تھے، مگر یہ کہ جو عمل تم نے کیے، کیا اس کے علاوہ بھی جو تم نے کیا اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے، کہ اس کے علاوہ کیا انصاف کا کوئی اور معیار ہے؟ اب میں چاہتا ہوں یہ دو تین لفظوں پہ آپ غور کریں۔ من جاء، جاء آنا، عام طور پہ اس سے کم، لیکن اس کے دونوں میننگ ہوتے ہیں، اس کا میننگ کم بھی ہے اور اس کا میننگ براٹ بھی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ آیا ہے یا وہ لایا گیا ہے، دونوں میننگ ہیں۔ ومن جاء، ومن جاء، تو جو بھی آئے گا، جو بھی لایا جائے گا، بالحسنات، نیکیوں کے ساتھ، تو جو بھی اپنے ساتھ نیکیاں لے کے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس سے بہتر جو ہے وہ پائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اب لفظ آ گیا یومئذ، آج کے دن، یوم۔ اب یوم کیا ہے؟ یوم سے مراد دن نہیں ہوتا، کیونکہ دن کے لیے قرآن کریم نہار کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سو دن سے مراد ایک سائیکل ہوتا ہے پورا، اس میں رات اور دن کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ دن چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے سائیکل جو ہے ایک پورا سائیکل، جیسے زمین جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے، اور زمین سورج کا گرد جو ہے وہ 365 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ اور سورج بھی ہو سکتا ہے کسی اور چیز کا گرد گھوم رہا ہو تو وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ لیتا ہوگا۔ پھر ہم جیسے دور حکومت کا لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، تو کسی کا دور حکومت لمبا ہوتا ہے، کسی کا دور حکومت چھوٹا ہوتا ہے، تو دور کا لفظ جو ہے وہ کافی قریب ہے یوم کی میننگ۔ آمنون، امن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. انما امرتو، انما امرتو، بے شک مجھے تو امر ہے، ان اعبدا رب ھذا البلد، کہ میں بندگی کروں، کہ میں عبدیت کروں اس بلد کے رب کی، الذی حرمھا، جس نے اسے حرمت دی ہے، وَلَہ کُلُّ شَیْءٍ، اور اسی کی ہے ہر شے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو یہ امر دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں رہوں مسلمان بن کے، میں رہوں تسلیم کرنے والا بن کے، کہ اللہ کریم کی شان، اللہ کریم کے حکم کو مان کے اس پہ عمل کرنے والا رہوں. اب یہ 2-3 لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لفظ آیا ہے بالادہ، جب میں نے ڈفرینٹ کلر میں کوشش کیا شو کرنے کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک کریا کا لفظ بھی آتا ہوتا ہے. کریا ہوتا ہے کوئی گاؤں یا کوئی بستی. کریا ایک گاؤں یا بستی، کوئی انہیبیٹیشن. بلد، بلد سے آپ لفظ بلدیہ کا بھی بناتے ہوتے ہیں. بلد سے ہی بلدیہ کا لفظ بھی بنتا ہے، جس کا مطلب قصبہ ہوتا ہے. اور اس سے مراد کوئی ایسی بستی بھی ہوتی ہے جس کے ارد گرد کوئی فصیل بنی ہو، کوئی چار دیواری بنی ہوئی ہو، جس کے ارد گرد کوئی چار دیواری بنی ہوئی. آپ اس سے مراد ایسی آبادی بھی لے جا سکتے ہیں کہ جس کا حدود جو ہیں وہ ویری ویل ڈیفائنڈ ہے، اور انہی حدود کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ایک حاکم ہے جو اس کے سارے افیئرس کو مینج کر رہا ہے. انما امرت ان اعبد رب ھذا البلد الذی حرم وله کل شیء، تو مجھے تو امر ہے کہ میں بندگی کروں اس بلد، اس بلد کی، یہ جو شہر ہے ہمارا اپنا من کا جو شہر ہے، اس کی، حرم الذی حرمھا، جس نے حرمت دیا ہے اسے، وَلَہ کُلُّ شَیْءٍ، اور اسی کی ہر شے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہمارے لیے پھر امان کس میں ہے؟ کہ مسلم بن کے رہنے میں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں پڑھ سناؤں قرآن. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں پڑھ سناؤں قرآن. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو بھی ہدایت کے اوپر آئے گا، جو بھی راہ کے اوپر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے ہدایت پائی اپنے ہی واسطے. وَمَنْ ضَلَّ، تو جو چوک گیا، جو بھٹک گیا، جو راہ پہ نہ آیا، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو جو بھٹک گیا تو اسے کہہ دیں انا من المنذرین، کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. کہ جو بھی اللہ کا پیغام آگے پہنچائے، اسے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ اسے کہہ دیں کہ بھئی میرے ذمہ صرف تمہیں خبردار کر دینا ہے، باقی اختیار تمہارا اپنا ہے. قبول کرو گے تو تمہارا ہی بھلا، اگر نہیں قبول کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے، میرا اس میں کوئی لالچ نہیں. اب تھوڑا سا غور کریں کہ اس سورت کا آغاز جو ہے، پہلی ہی آیت، اس میں القرآن اور کتاب مبین کا ذکر آیا تھا. کتاب مبین کا ذکر پچھلے رکوع میں گزر چکا. اب اس رکوع میں یہ اختتامی آیات ہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی، تو دوبارہ القرآن کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا کہ القرآن سے مراد وہ مینول ہے جو ہمارے خالق اور مالک حقیقی نے ہمارے لیے ترتیب دیا ہے. تو جب ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، ہم ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گے. اور اگر جب آپ صراط مستقیم پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہیں بھئی اے پیغام پہنچانے والے، آپ کہہ دیں الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اس ذات مبارک کے لیے. سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، ان قریب تمہیں دکھلائے گا وہ اپنی نشانیاں.
सयुरीकुम आ जाते ही अनकरीब दिखाएगा तुम्हें अपनी निशानियाँ, फतारिफूनहा तो फिर तुम उन्हें पहचान लोगे, जान जाओगे उन्हें, उसकी निशानियों को। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है तुम्हारा रब गाफिल तुम्हारे अमलों से। अब इस आयत के साथ हमारा आज का रुकू जो है वो मुकम्मल हुआ। तो मैं चाहता हूँ इसका खुलासा आपके सामने बयान कर दूँ, इस रुकू का भी। और चूँकि आज सूरह नमल जो है, अल नमल, वो मुकम्मल हुई है, तो वो भी एक थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश कर दूँ। आप थोड़ा सा गौर करें तो मुतालिया कुरान अब माशाअल्लाह ये क्लास जो है को 5वें साल में है, और कुरान करीम बाकायदा से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करके तकरीबन मेरे नॉलेज के मतलब 3रा साल चल रहा है, और अब हम 20वें सिपारे पे हैं। मुतालिया कुरान में हमने एक बात ये सीखी थी कि जो एक रुकू होता है, आम तौर पे उसकी जो इख्तितामी आयात हैं वो उससे अगले रुकू की बुनियाद डालती हैं, जिसकी वजह से एक चीज़ दूसरे के साथ बिल्कुल वेल कनेक्टेड होती है, एक कनेक्शन बनता है। जैसे किसी भी एक अच्छी तहरीर जो होती है, एक जो पैरा ख़त्म होता है तो अगले पैरे के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उसकी बुनियाद रख देता है। बिल्कुल यही स्टाइल जो है कुरान करीम भी फॉलो करता है। तो इससे जो पिछली नशिस्त थी, हमने जो पिछले हफ्ते जो 2 रुकू पढ़े थे, अगर आप याद करें तो उसमें हमने आखिरत के बारे में पढ़ा था कि उसका अदराक जो है आम मालूम के साथ नहीं किया जा सकता, और इस तरज पे आम मालूम की मदद से आज तक आखिरत को जानने की जो भी कोशिशें की गई हैं वो नतीजा खे साबित नहीं हुई। वो चूँकि नतीजा खे साबित नहीं हुई, इसलिए आखिरत के बारे में शकूक व शुबात और क्या सरायों पर जो मुश्तमिल नज़रियात हैं वो हमें सुनने को भी और पढ़ने को भी मिलते हैं। अब ये वाला रुकू जो आज हमने पढ़ा है, इसमें अल्लाह करीम ने उसकी कुछ निशानियां बयान फरमा दी हैं, जिनके तहत आखिरत का प्रोसेस जारी रहता है। जो बंदा भी उस प्रोसेस के तहत इस दुनिया में आता है या फिर भेजा जाता है, जैसे हमने कहा जा दोनों चीज़ें, वो आता है या फिर एक भेजा जाता है। भाई आता तब है जब वो भेजता है, मर्जी वाली गल कोई नहीं, ठीक है। आता भी तब है जब उसे भेजा जाता है। तो आप जो कह लें आता है या कह जी भेजा जाता है, हर कोई अपना हिस्सा फिर लेके आता है, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल भी है और दारुल जज़ा भी। अब ये स्टेटमेंट जो है ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी जो हम मौजूदा आलम में हैं, तो इसमें आने से पहले भी इसका मेरे का हम कहीं ना कहीं थे। अब वो क्या था, ये है सवाल जिस पे आप लोग गौर कीजिएगा। अब सूरह नमल जो है, इसमें आपने देखा था कि जो फरासत और दानिशमंदी के असबाक थे, इसमें चींटी के हवाले से बात हुई, मलका सबा के हवाले से बात हुई। जिन कौमों ने अल्लाह करीम की बात मानी उनका भी आपको बताया गया, और जिन्होंने अपनी गैर दानिशमंदी के साथ एक अपनी हरदर्मियों का मुजाहरा किया या गैर दानिशमंदी का मुजाहरा किया, उनका अंजाम भी आपको बताया गया। अब ज़िंदगी हमने कैसे गुजारनी है, अब एक है कि अल्लाह की जो पसंदीदा तर्ज है हम उसके मुताबिक गुजारें, या फिर ये है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। इख्तियार आपके अपने पास है, लेकिन ज़रा सोचिए सही कि दानिशमंदी का तकाजा क्या है। मेरे ख्याल में तो दानिशमंदी ये है कि हम अल्लाह करीम की जो पसंदीदा तर्ज है हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालें। अब ये काम करने के लिए हमें कुरान करीम का सही फ़हम जो है, वो जो मैनुअल है, उसे सही तरीके से जानना होगा, और दोनों काम करने पड़ेंगे कि कुरान करीम का फ़हम भी हासिल करें और उसके साथ साथ जो अल्लाह करीम ने निशानियाँ इस पूरी कायनात में जो जगह बखेरी हुई हैं उन पे गौर व फिक्र करें। तो जब गौर व फिक्र हमारी आदत बन जाएगा
تو ایک طرف تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور دوسری طرف ہمیں اللہ کریم کی بے شمار جو رحمتیں ہیں اور جو حکمتیں ہیں ان کا بھی ادراک حاصل ہوگا. اور حقیقی کامیابی جو ہے اس کی ضمانت رب کریم کی پسندیدہ جو طرز فکر ہے اس کو عمل میں ڈالنے پہ ہے. بھئی عمل کریں گے تو کوئی فرق پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کریم کے حکموں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. صدق